بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دین اسلام نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے۔ عورتوں کو بیٹی بنایا تو رحمت، بہن بنایا تو عزت، بیوی بنایا تو سکون، اور ماں بنایا تو جنت کا دروازہ قرار دیا۔ مگر یہی عورت اگر اپنی ذمہ داریاں، اپنی فطرت اور اپنے کردار سے ہٹ جائے تو اس کا نقصان صرف اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کے آنے والی نسلیں، اس کے بچے اور اس کا پورا خاندان بربادی کی طرف جا سکتا ہے۔ اسلام نے عورت کو سب سے بڑی تربیت گاہ قرار دیا ہے، کیونکہ وہی بچے کی پہلی درس گاہ ہے۔ ایک نیک عورت ایک پوری نسل کو سنوار دیتی ہے، اور ایک بد کردار عورت ایک پوری نسل کو برباد کر سکتی ہے۔ آج ہم آپ کو 3 ایسی عورتوں کے بارے میں بتائیں گے جن کی اولاد اکثر زندگی بھر ناکام، پریشان، رسوا اور محرومی کا شکار رہتی ہے۔ یہ باتیں صرف تجربات، مشاہدات یا معاشرتی تحقیق پر مبنی نہیں، بلکہ اسلامی تعلیمات اور ہمارے معاشرتی حقائق کی روشنی میں کہی جا رہی ہے۔ پہلی قسم کی عورت وہ ہوتی ہے جو بد زبان، بے صبرا اور ناشکری ہوتی ہے۔ ایسی عورت ہر وقت اپنے شوہر سے شکایتیں کرتی رہتی ہے، زبان سے تلخ کلمات نکالتی ہے، کبھی بھی شکر ادا نہیں کرتی، نہ شوہر کے مال پر، نہ اس کے وقت پر، نہ اس کی محبت پر۔ وہ اپنے بچوں کے سامنے باپ کو برا بھلا کہتی ہے، اس کی عزت کو مجروح کرتی ہے اور بچوں کے دل میں باپ کے خلاف نفرت بھرتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے نہ ماں کے ہو کر رہتے ہیں نہ باپ کے۔ ان کے اندر اعتماد ختم ہو جاتا ہے، وہ باغی، بد زبان اور بدتمیز بن جاتے ہیں۔ ایسے بچے اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو پاتے، کیونکہ ان کی تربیت میں شکر، صبر اور محبت کی بجائے نفرت، تلخی اور ناشکری شامل ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی نافرمان ہو وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی۔ ناظرین، جب ماں ہی جنت سے دور ہو جائے تو وہ اپنی اولاد کو کیا دے گی؟ دوسری قسم کی عورت وہ ہوتی ہے جو بے پردہ، بے حیا اور فیشن پرست ہوتی ہے۔ ایسی عورت دنیا کی نظروں میں جچنے کے لیے اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے، سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر ڈالتی ہے، اپنی آواز اور چال سے مردوں کی توجہ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ وہ بازاروں کی زینت بنتی ہے، عبادت سے غافل رہتی ہے اور گھریلو ذمہ داریوں کو بوجھ سمجھتی ہے۔ ایسے ماحول میں پلنے والے بچے حیا، غیرت اور شرافت سے دور ہو جاتے ہیں۔ ماں جب خود شرم و حیا کی حدیں پار کرے گی تو اس کی بیٹیاں اس سے آگے نکلیں گی، اس کے بیٹے بے غیرتی اور بدفعلی کا شکار ہوں گی۔ معاشرے میں ایسے نوجوان پروان چڑھتے ہیں جو والدین کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں۔ ایسے بچوں کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے اندر کردار کی وہ بنیادیں ہی نہیں ہوتی جن پر ایک کامیاب زندگی کی عمارت کھڑی کی جا سکے۔ عورت اگر ماں ہو کر بھی حیا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی نسل کو رسوائی کا سامنا کراتا ہے۔ بے پردگی کی نحوست صرف عورت پر نہیں بلکہ اس کی پوری نسل پر نازل ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، تیسری قسم کی عورت وہ ہے جو دوسروں کی چغلی کرتی ہے، حسد کرتی ہے، نفرت پھیلاتی ہے اور ہر وقت فتنہ برپا کرتی ہے۔ اس کا کام صرف دوسرے کی برائیاں کرنا، دلوں میں شک ڈالنا، رشتوں میں دوری ڈالنا اور دوسروں کی خوشی کو برداشت نہ کرنا ہوتا ہے۔ وہ اپنی ساس، نند، دیورانی یا پڑوسی سے جلتی ہے اور اپنی بیٹی یا بہو کو بھی یہی سبق دیتی ہے۔ اس کے گھر میں کبھی سکون نہیں آتا، ہر وقت لڑائی جھگڑے، بدگمانی، شکایتیں اور دل کی کدورت رہتی ہے۔ اب ایسے ماحول میں پروان چڑھنے والے بچے بھی جذباتی، چڑچڑے، بے قرار، حسد کرنے والے اور نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ ان کے اندر صبر، برداشت، تعاون، درگزر اور خیر خواہی کا جذبہ ہی پیدا نہیں ہو پاتا۔ ایسے بچے جب عملی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو رشتوں کو نبھا نہیں پاتے، ملازمت میں جم نہیں پاتے، دوستوں سے جھگڑتے ہیں اور زندگی میں کبھی سکون محسوس نہیں کرتے۔ ماں کا کردار اگر زہر گھولنے والا ہو تو بچے محبت نہیں نفرت سیکھتے ہیں۔
یہ تینوں عورتیں اگرچہ مختلف نوعیت کی خرابیاں رکھتی ہیں، لیکن ان میں ایک بات مشترک ہے کہ وہ اپنے عمل سے اپنی نسلوں کو برباد کر رہی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں، ماں اگر با کردار، با حیا، نیک، صابرہ، شکر گزار، متقی اور صالح ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی نسل میں برکت ڈالے گا۔ اگر ماں خود کو نیک بنا لے، قرآن سے رشتہ جوڑ لے، نماز کی پابند ہو جائے، ذکر و تسبیح کو اپنا معمول بنا لے تو اللہ اس کے بچوں کو دین و دنیا دونوں میں کامیاب کرے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں جتنے بگاڑ آ چکے ہیں، ان میں ایک بڑی وجہ عورتوں کا اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہونا ہے۔ ماں جب شوہر سے بدتمیزی کرے گی تو بچے زبان دراز بنیں گے۔ ماں جب پردہ نہیں کرے گی تو بیٹیاں بے حیا بنیں گی۔ ماں جب دوسروں سے حسد کرے گی تو بچے بدگمان ہوں گے۔ یہ سب کچھ ایک نظام کے تحت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو فطری طور پر محبت، قربانی اور صبر عطا کیا ہے، لیکن جب وہی عورت ان نعمتوں کو چھوڑ دے تو اس کا خمیازہ پوری نسل کا بھگتنا پڑتا ہے۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عورت ایک معزز مقام پر فائز ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی عورتوں کی سردار قرار دیا۔ ان کا کردار، ان کی حیا، ان کی زبان کی نرمی، ان کا صبر اور عبادت ہمیں بتاتا ہے کہ ایک عورت اگر اپنی حیثیت کو سمجھے تو وہ نہ صرف اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہے بلکہ اپنی نسلوں کو جنت کا وارث بنا سکتی ہے۔ لیکن اگر عورت صرف دنیا، فیشن، آزادی، بے حیائی اور شہرت کے پیچھے بھاگتی رہے گی تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا سوائے رسوائی، تنہائی اور ناکامی کے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے کہ آج جتنے بھی کامیاب انسان ہیں ان کے پیچھے کسی نہ کسی نیک ماں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی ماں، امام شافعی کی والدہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں، حضرت مریم علیہ السلام کی عبادت گزار ماں، سب کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ نیک ماں نیک نسل پیدا کرتی ہے۔ اور دوسری طرف جتنے بڑے مجرم، قاتل، دھوکے باز اور بگڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے پیچھے اکثر ایسی مائیں ہوتی ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی۔ آپ خود سوچیں کہ اگر ماں روزانہ سوشل میڈیا پر وقت گزار رہی ہے، ڈرامے دیکھ رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، دوسروں کی غیبت کر رہی ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھ رہی تو کیا اس کے بچے نیک بن سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ماں اگر رات کو موبائل پر مصروف ہے اور بچے بغیر دعاؤں کے سو جاتے ہیں تو ان کی روحانی تربیت کیسے ہوگی؟ ماں اگر گھر کے کام کاج کو بوجھ سمجھے اور سارا دن سستی میں گزارے تو کیا بچے مہدی بنیں گے؟ ماں اگر شوہر کی عزت نہیں کرے گی تو بیٹی اپنے شوہر کا ادب کیسے کرے گی؟ عورت اگر ماں بن کر بھی اپنی ذمہ داری نہ سمجھے تو وہ نسل کو بگاڑتی ہے، اور وہی بچے جب معاشرے میں آتے ہیں تو بد امنی، بے حیائی، جرم اور فتنے کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، اپنی نیت کو درست کرے، اپنے اعمال کو سنوارے اور اپنے بچوں کے لیے نیک نمونہ بنے۔ اختتام پر یہی عرض ہے کہ اگر عورت واقعی اپنی اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہے تو خود کو بدلنا ہوگا، زبان کی حفاظت کرے، حیا کا دامن نہ چھوڑے، دل سے حسد اور بغض نکال دے، اللہ کی عبادت کرے، شوہر کی عزت کرے اور ہر حال میں شکر گزار بنے۔ ایسی عورت کی گود میں پلنے والے بچے دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے۔ ان کی زندگی میں سکون ہوگا، ان کی بات میں اثر ہوگا، ان کے کردار میں روشنی ہوگی اور ان کا نام عزت سے لیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہماری ماں، بہنوں اور بیٹیوں کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی عورتوں کی پہچان اور اصلاح کی توفیق دے جن کی وجہ سے نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔